یہ الکوثر کیا ہے؟ امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس الکوثر پر مزید کلام کیا. وہ فرماتے ہیں یہ الکوثر، اس پر غور کرو، الکوثر کا معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں الکوثر اما الکوثر فهو فی اللغۃ فول. فرماتے ہیں یہ کوثر یہ فول کے وزن پر ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے. یعنی ایک ہوتا ہے کثیر، بلکہ کثیر سے پہلے ایک ہوتا ہے قلیل. قلیل کی ضد ہے، قلیل کی ضد کیا ہے؟ سب بولے نا بھائی، کراچی والوں کی اردو بہت اچھی ہوتی ہے. قلیل کی ضد کیا ہے؟ کثیر کے بعد آتا ہے مقام اکثر کا، اکثر کے بعد کوثر، کوثر کے بعد پھر الکوثر. ایک ہے قلیل، قلیل کے بعد کثیر، کثیر کے بعد اکثر، اکثر کے بعد کوثر، کوثر کے بعد الکوثر. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں، اپنی انگلیوں پر شمار کر کے بتائیں گے. اللہ نے محبوب کو کتنا علم دیا، کتنا علم نہیں دیا، وہ تو بہت بڑی بات ہے. ذرا اللہ کے قلیل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کا قلیل کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک قلیل کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے کل متاع الدنیا قلیل، کل متاع الدنیا قلیل. کیا سن رہے آپ نے؟ کیا عرض کر رہا ہوں؟ کل متاع الدنیا قلیل. محبوب فرما دیجئے اس ساری دنیا میں جو کچھ ہے اللہ کے نزدیک قلیل ہے، اللہ کے نزدیک قلیل ہے. بھئی یہ دنیا کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں جب دنیا آخرت کے ضد میں ہو تو اس میں فقط یہ زمین نہیں، ساری کائنات ہے. تم سمجھتے ہوگے کہ فقط زمین ہے، یہ زمین تو بہت چھوٹی ہے. ان کہکشاؤں کا مطالعہ کرو، تم حیران ہو جاؤ گے، تمہارا تو وجود ہی بہت چھوٹا ہے. یہ ساری کائنات کتنی بڑی ہے، اس پر تو میں تبصرہ نہیں کرتا. میں فقط اتنی بات کہنا چاہوں گا، ذرا اللہ کے قلیل پر غور کرنے کی کوشش کرو. جو کہتا ہے میں حضور اکرم کے علم کو جانتا ہوں، اللہ نے کتنا عطا فرمایا، کتنا عطا نہیں فرمایا، فلاں اعتبار سے نور ہوں گے، فلاں اعتبار سے نور نہیں، فلاں علم دیا، فلاں علم نہیں دیا. اپنی انگلیوں پہ علم مصطفیٰ کو شمار کرنے والوں سے میں پوچھنا چاہوں گا، کیا تم اللہ کے قلیل کو گن سکتے ہو؟ کیا اللہ کے قلیل کو شمار کر سکتے ہو؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کل متاع الدنیا قلیل. محبوب فرما دیجئے اس ساری دنیا میں جو کچھ ہے اللہ کے نزدیک قلیل ہے. کیا تم دنیا کی اشیاء کو شمار کر سکتے ہو؟ دنیا تو بہت بڑی ہے. میں کہتا ہوں تم اپنے گھر کی اشیاء کو شمار کرنے کی کوشش کرو. تمہارے گھر میں کیا ہے؟ کیا تم اپنے گھر کی اشیاء کو شمار کر سکتے ہو؟ تمہارے گھر میں کیا کیا ساز و سامان ہے، فرنیچر کتنا ہے، شمار کر سکتے ہو؟ تمہارے گھر میں چیونٹیاں کتنی ہیں، ذرات کتنے ہیں، مکھیاں کتنی ہیں، گندم کتنا ہے، آٹا کتنا ہے، فروٹس کتنے ہیں؟ تمہارے گھر میں کیا کیا چیزیں پڑی ہیں؟ کیا تم اپنے گھر کی ہر چیز کو شمار کر سکتے ہو؟ کیا اپنے گھر کی مٹی کو شمار کر سکتے ہو؟ کیا گھر کے ذرات کو شمار کر سکتے ہو؟ کیا گھر کی اینٹوں کو شمار کر سکتے ہو؟ کیا اپنے گھر کی تمام اشیاء کو کوئی انسان شمار کر سکتا ہے؟ نہیں شمار کر سکتا، ناممکن ہے. اگر گھر کی اشیاء کو شمار نہیں کر سکتے تو تم کیا پورے کراچی کی اشیاء کو شمار کر سکتے ہو؟ پورے شہر کی اشیاء کو شمار کر سکتے ہو؟ ناممکن ہے، پاسبل ہی نہیں. ہر ایک کراچی میں جانور کتنے ہیں، گھوڑے کتنے ہیں، گدھے کتنے ہیں، کتے کتنے ہیں، بلیاں کتنی ہیں، کوے کتنے ہیں، طوطے کتنے ہیں، پرندے کتنے ہیں، آسمان میں اڑنے والے پرندے کتنے ہیں، زمین میں رینگنے والے کیڑے کتنے ہیں، سمندر کی مچھلیاں کتنی ہیں، پانی کتنا ہے، ذرات کتنے ہیں، مٹی کتنی ہے؟ کیا تم پورے کراچی کی تمام دکانوں میں جتنا اناج ہے اسے شمار کر سکتے ہو؟ کتنا مال و اسباب ہے اسے شمار کر سکتے ہو؟ کہا ناممکن ہے، شمار نہیں کیا جا سکتا. میں کہتا ہوں گھر کی چیزوں کو تم شمار نہیں کر سکتے، شہر کی چیزوں کو تم شمار نہیں کر سکتے. اگر شہر کی چیزوں کو شمار نہیں کر سکتے تو پورے ملک کی چیزوں کو کیسے شمار کرو گے؟ ملک کی چیزوں کو شمار نہیں کر سکتے تو پورے بر صغیر کی چیزیں اور پھر پوری دنیا کی اشیاء کو، اللہ کی تمام مخلوقات کو شمار کر سکتے ہو؟ کہا ناممکن ہے، امپاسبل ہے. میں نے مزید غور کرنے کی کوشش کی. میں نے کہا یہ تو ظاہری چیزیں ہیں، ان کو شمار کرنا ناممکن ہے. لیکن جنہیں اپنے عقل پر ناز ہے، جو اپنے عقل کے ترازو پر آقا کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کھیتی میرے فلسفہ کی پکتی ہی نہیں، تدبیر سے تقدیر چمکتی ہی نہیں، ہر بار منہ کی کھاتی ہے لیکن پھر بھی یہ کیا وہ کیوں سے عقل تھکتی ہی نہیں. عقل عیار ہے، سو بیس بدل لیتی ہے. عشق بیچارہ ملا نہ زاہد نہ حکیم، عشق والا کہتا ہے اے عقل کے ترازو پہ آقا کی عظمتوں کو تولنے والے اپنے دماغ پر ہی غور کر لے، اپنی عقل پر ہی غور کر لے. میں نے انسان کے دماغ پر غور کرنے کی کوشش کی. فقط انسان کے دماغ میں 100 نہیں، 1000 نہیں، 1,00,000 نہیں، 1 کروڑ نہیں، 1 کھرب اعصابی خلیے فقط انسان کے دماغ میں ہیں. جو کہتا ہے میں شمار کر سکتا ہوں، 1 کھرب
आसाबी खुलिये फकत इंसान के दिमाग में हैं। इंसान के जिस्म में कितने खुलिये होंगे? इंसान के जिस्म के खुलियों को, इंसान के जिस्म के सेल्स को क्या कोई काउंट कर सकता है? क्या कोई शुमार कर सकता है? इम्पॉसिबल है। फिर मैंने मादे पर गौर की, मादे को समझने की कोशिश की। ये मादा क्या है? मादे को देखा। इस मादे की वाहिद इकाई, पहली इकाई जिसे एटम कहते हैं। ये एटम क्या है? ये ऐसे छोटे ज़र्रात हैं। एक वाहिद एटम का कुतर 1 मिलीमीटर का 10 लाखवां हिस्सा है। 1 मिलीमीटर का 10 लाखवां हिस्सा है। ये ऐसे छोटे ज़र्रात हैं कि बड़े से बड़े माइक्रोस्कोप के जरिए भी इस एटम को इंसान देख नहीं सकता। और ये एटम कितने हैं? और फिर इस एटम पर गौर करें। इसमें फिर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के महवर में गर्दिश करने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूक्लियस के अंदर फिर प्रोटॉन्स हैं, फिर न्यूट्रॉन्स हैं। मैंने कहा मेरे अल्लाह, मैं तो तेरी ज़ाहिरी मखलूक को शुमार नहीं कर सकता था। तेरी मखलूक के अंदर तेरी कुदरत के कैसे कैसे मज़ाहिर और करिश्मे नजर आते हैं। एक आवाज आई, वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा ला तुहसूहा ला तुहसूहा। अल्लाह की नेमतों को शुमार करने वाले इंसान, तू अल्लाह की नेमतों का एहसास कर नहीं सकता। ये नामुमकिनात में से है, इम्पॉसिबिलिटीज में है। मैंने कहा अरे ये सारा कुछ जितना भी है जिसे मैं शुमार करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये है क्या? कहा कुल मताउ दुनिया कलील, कुल मताउ दुनिया कलील। ये अल कौसर नहीं, ये अल्लाह का कलील है, ये अल्लाह का कलील है, ये अल कौसर नहीं। तू कहता है मैं जानता हूँ अल कौसर में क्या है, कितना इल्म दिया, कितना नहीं दिया। मैं कहता हूँ अकल के अंधे अकल के नाखून ले, तू अल्लाह के कलील को शुमार नहीं कर सकता। अल्लाह के कसीर को क्या शुमार करेगा? जब अल्लाह के कसीर को शुमार नहीं कर सकता तो अल्लाह के अक्सर को क्या शुमार करेगा? जब अल्लाह के अक्सर को शुमार नहीं कर सकता तो अल्लाह के कौसर को क्या शुमार करेगा? जब अल्लाह के कौसर को शुमार नहीं कर सकता तो आमना के लाल के अल कौसर को क्या शुमार करेगा?